خلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے اور ایک نفلی اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف کہتے ہیں کہ منت مانی میرا کام ہو جائے میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، وہ واجب ہو گیا۔ اور سنت مؤکدہ اعتکاف رمضان شریف کے آخری عشرے میں 20 رمضان کو عصر کے وقت مسجد میں آ جانا سورج ڈوبنے سے پہلے اور جتنے دن بھی ہیں 9 بنے یا 10، آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اور ہر نماز میں آپ آئیں اور کہیں نویت سنت الاعتکاف، یہ نفلی اعتکاف ہے، جتنی دیر بیٹھے پھر چلے گئے۔ تو اب جو واجب اعتکاف ہے اور سنت مؤکدہ اعتکاف ہے اور نفلی اعتکاف ہے، تو ان میں سے ہم صرف ایک اعتکاف کو لے لیں گے جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، تاکہ بات آسان ہو جائے۔ پہلے اس کے لیے شرطیں سماعت فرما لیں۔ اگر کوئی شرط نہ پائی گئی، ایک شرط بھی نہ، تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا جو سنت مؤکدہ ہے۔ یاد رہے کہ اگر مسجد ہے تو سارے محلے والوں پر اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا لازم ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ بیٹھ گئے، سنت عین نہیں، سنت علی الکفایہ ہے، کچھ لوگ بیٹھ گئے تو سب بری و ذمہ ہو گئے اس کے ساتھ۔ سنیے، اب سب سے پہلی بات جو اہم ہے وہ اعتکاف کی نیت ہے۔ نیت اگر نہیں کی تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ مسجد میں ایک بندہ آ گیا، کپڑے شپڑے اس نے رکھ لیے، سوچ ہی نہیں بنی، نیت نہیں کر سکا، وہ رات کو اس نے نیت کی، مغرب کے بعد نیت کی تو نہیں، وہ پہلے دن کو جب آئے پہلی بات ہے نیت کرنا شرط ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس مسجد میں اذان اور اقامت ہو اور با جماعت نماز ہو تو اس میں اعتکاف کیا جائے۔ نمبر 3، اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے، نفلی اعتکاف نہیں اس اعتکاف میں۔ اب اگر کوئی بندہ ہے بیمار ہے، وہ کہتا ہے میں نے اعتکاف بھی کرنا ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہوگا؟ وہ بے شک مسجد میں اعتکاف کر لے، 10 دن کر لے، 20 دن کر لے، اس کا سنت مؤکدہ نہیں ہوگا، اس کا نفلی اعتکاف ہوگا بغیر روزے کے۔ اس میں روزہ شرط ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مسلمان بھی ہو، اگر غیر مسلم ہے تو اس کا اعتکاف بھی نہیں۔ اور 5ویں شرط عقل مند ہو، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھدار ہو، ایسا یعنی بالکل ہی چھوٹا ناسمجھ بچہ جو مسجد میں قضاء حاجت کر دے معاذ اللہ، یا بے حرمتی مسجد کر دے، وہ نہیں، عقل مند ہو، بالغ ہونا ضروری نہیں، سمجھدار ہو۔ اور نمبر 6، ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہو، غسل کرنا اس پہ لازم نہ ہو۔ عورت ہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ایام مخصوصہ سے خالی ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ اب اس کو بھی میں 2 لفظوں کے اندر پھر بتاتا ہوں آپ کو، یہ ساری بات ہی۔ اب جو اعتکاف ہے وہ یہ مرد کا اعتکاف بیان ہوا، تو عورت گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، جسے بیت المسجد کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تخت پوش کہیں بچھا رکھا ہے، نماز پڑھتے ہیں وہیں بیٹھ کے ایک جگہ پہ کمرے میں، تو اس میں اعتکاف کی نیت کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا گھر میں کچھ جگہ نماز کے لیے بنی ہوئی ہے، اگر نہیں بنی ہوئی کہتے سارا گھر ہی 5 کمرے اعتکاف نہیں ہوگا، ایک کمرے کو مخصوص کرنا پڑے گا۔ اگرچہ ایک کمرہ پورا ہے، کہتے ہیں پورا کمرہ میں اعتکاف کی میں نے نیت کر لی تو پورا کمرہ اس کا اعتکاف ہے، پورے کمرے میں وہ آ جا سکتی ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے جب تک۔ اور خواتین کا مسجد میں بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، مسجد میں خواتین اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ تو اب پھر دوبارہ میں کر دیتا ہوں یہ 6 کی 6 باتیں۔ اعتکاف کے لیے جو 6 باتیں شرط ہیں، نمبر 1 نیت، نمبر 2 مسجد میں ہونا، نمبر 3
روزے کا ہونا، نمبر 4 مسلمان ہونا، نمبر 5 عقل مند ہونا، نمبر 6 ہر قسم کی ناپاکی، جنابت ہے یا مخصوص ایام ہیں ان سے بھی ان کا خالی ہونا ضروری ہے۔ تو ایک بات تو ہماری یہ ختم ہو گئی۔ اب اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل، تو فرماتے ہیں عبادت سمجھ کر خاموش رہنا، میں چپ نہ روزہ ہے میں نہیں بولنا، یہ مکروہ ہے۔ اگر اس لیے چپ رہے کہ میری زبان سے غلط کلمات نہ نکلیں، اور خاموش رہنا نبی پاک نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، ثواب کی نیت یہ حدیثوں کے اعتبار سے، تو پھر فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور یاد رہے اگر کوئی بندہ بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل گیا ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ ذہن نشین کر لیں، بھول کر بھی اگر کوئی بندہ، خاتون کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بغیر ضرورت کے بھول کر باہر چلی گئی ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بھول کر بھی جماع کر لیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر اگر کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹا، اعتکاف کیسے ٹوٹے گا؟ تو یہ باتیں جو ہیں وہ اس کو ذہن نشین کرنی چاہیے۔ اب جب مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں وہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے، سر میں تیل بھی ڈال سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر اعتکاف اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے، مسجد سے باہر گیا ٹوٹ گیا اعتکاف، تو کیا پھر 10 دن اعتکاف بیٹھنا پڑے گا اسے؟ نہیں، 1 دن کی اعتکاف کی اس کو قضا ہونی بس۔ جس دن کو توڑا اس نے نا، مثلا وہ 5 دن بیٹھ چکا، 6 دن اس نے توڑ دیا، تو 1 دن کی قضا ہے اس کو بعد میں۔ وہ رمضان میں کر لے، غیر رمضان میں کر لے، روزہ اس میں بھی شرط ہے، روزہ اس میں بھی شرط ہے۔ اب اسی طرح جو معتکف ہے وہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ ایک ہے مسجد، ایک ہے فنائے مسجد۔ مسجد یہ ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، فنائے مسجد وضو خانہ جو مسجد کے ضروریات کے لیے بنائی گئی چیزیں، یہ واش روم، یہ مؤذن خانہ، یہ جوتیوں والی جگہ، یہ فنائے مسجد ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ معتکف فنائے مسجد میں جا سکتا ہے بغیر ضرورت کے۔ اگر ضرورت ہو تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں نا۔ اب ضرورتیں کتنی قسم کی ہیں اس کے لیے جی، تو فرماتے ہیں ضرورتیں یا شرعی ہوگی یا طبی ہوگی۔ طبی ضرورت یا اس کو پیشاب پخانہ آیا تو اس نے جانا ہے، سویا تھا غسل لازم ہو گیا، اعتکاف نہیں ٹوٹا، جا کے غسل کر لے۔ اور اس کو ضرورت جو ہے وہ شرعی ہے کہ اس مسجد میں رہ رہا ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا، اور مسجد میں جانا جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد سے باہر نکلنا جائز اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ ایسے ہی مثلا خاتون ہے، وہ باہر چلی گئی، میں جی ہاتھ دھو کے آؤں کھانا کھاؤں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاتھ وہیں، کیونکہ یہ ضرورت جو ہے یہ نہ طبی ہے نہ شرعی ہے۔ باہر کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے میں باہر سے جاتی ہوں ہاتھ دھو کے آتی ہوں تو پھر میں وہ کھانا کھا لیتی ہوں، تو نہیں، ہاتھ اندر دھوئی جہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس طرح برتن پڑا ہو جی میں اس کو دھو کے آتی ہوں، تو نہیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا اعتکاف والا بندہ کپڑے بدل سکتا ہے؟ جی بالکل بدل سکتا ہے۔ کیا اعتکاف والا بندہ نہا سکتا ہے؟ جی نہا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں، بشرطے کہ اس جہاں واش روم وغیرہ ہیں ان کا دروازہ مسجد کے اندر سے ہو، باہر سے گزر کر نہیں جانا پڑے۔ اندر سے ہے تو اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کپڑے بھی کوشش کرے کہ، اور مسجد میں اعتکاف کرنا ہے چونکہ، تو مسجد کو آلودہ نہ ہونے دے۔ ہمارے ہاں معمول بنا ہوا ہے، پکوڑیاں گری ہوئی ہیں، دہی بھلے گرے ہوئے ہیں، جناب شربت ہے تو وہ گرا ہوا ہے، دلیم ہے تو وہ گرا ہوا ہے، حرام ہے ایسا کرنا۔ تو جتنے بھی اعتکاف پہ بیٹھے ہیں ان پہ لازم ہے اپنے گھر سے دسترخوان لائیں، دسترخوان، تاکہ نیچے بچھا کے، سنت بھی ہے کھانا کھائیں، اور کوئی چیز نیچے گرنے بھی نہ دیں، گرے بھی نہ کوئی چیز۔ اور گھر والوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ مسجد میں ایسی چیز نہ بھیجیں جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہو۔ مثلا دہی بھلے بھیج دیے تو اس کے اندر تو پیاز ہے، یہ برگر بنوا کے لو، میری من برگر کھانا ہے، برگر میں بھی پیاز ہے، بدبو والی چیز مولی ہے، اس میں بھی
اب ایک اور مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کو سگریٹ کی، تمباکو کی عادت ہوتی ہے، تو وہ اعتکاف کیسے کریں؟ تمباکو نوشی کرنے والا، پہلی بات تو یہ وہ چھوڑ دے، یہ تمباکو چھوڑ دے، کوشش کرے، کیا ہو گیا یار، اور 10 دن میں اللہ کا کوشش کرے تو اللہ کرے گا چھوٹ جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب بندہ چھوڑنا چاہتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ نہیں، یکدم چھوڑے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ طلب ہوتی ہے منہ کو، اس کے لیے بہترین چیز ہے چھوٹی الائچی۔ آپ روزہ افطار کر لیا، طلب ہو رہی ہے، چھوٹی الائچی منہ میں رکھ لو، چباتے جاؤ آہستہ آہستہ، پھر طلب ہو رہی ہے پھر رکھ لو، پھر طلب ہو رہی ہے پھر رکھ لو، چھوٹی الائچی چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر دیکھیں کہ اب جان میں بن گئی ہے کہ وہ سگریٹ کے بغیر، بیڑی کے بغیر گزارا نہیں ہے، تب بھی الائچیاں ضروری ہیں۔ وہ کیسے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ فنائے مسجد میں نکل جائے، جہاں جوتیاں پڑی ہیں، واش روم میں چلا جائے، وہاں جا کے تمباکو نوشی کرے اور وہ جو بیڑی وغیرہ ہے وہ استعمال کرے، اس کے بعد منہ کو صاف کر کے وہ منہ سے بدبو ختم ہو پھر مسجد میں آئے۔ اگر ایسے آ گیا تو پھر اس کا جو معاملہ ہے مسجد میں آنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب جو معتکف جو ہے وہ مسجد میں کیا کام کرے؟ وہ فرماتے ہیں معتکف مسجد میں اچھی بات کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ تو سب سے بہترین جگہ اعتکاف کی مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر وہ مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہو، اور مسجد میں آ کے قرآن پاک پڑھے، حدیث نبویہ کی تلاوت کرے، فقہ کی کتابیں پڑھے، مشغول رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، اولیاء کرام کی حالات کا مطالعہ کرے، اور اللہ کے ذکر کے اندر مستغرق رہے، درود شریف پڑھے، جتنی زندگی میں قضا نمازیں ہو گئیں ان کو دوبارہ سے ادا کرے، نفلی نمازیں جانے نہ دے، روزانہ کوشش کرے کہ تسبیح کی نماز میں روزانہ ہی پڑھ لوں، اور اللہ کی طرف ہو کے رہ جائے۔ اور آگے یہ حضرت خلیل العلماء رحمہ اللہ نے ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہے، وہ میں آپ کی نظر کر دوں تاکہ یہ بات بھی ہمارے جو ہے وہ ذہن سے جو پھنسی ہوئی ہے وہ نکل جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں ایسی بات کرنا کہ نہ جس کا ثواب ہے نہ عذاب ہے، تو کہتے ہیں مباح کلام نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ضرورتاً بات کر سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال کس نے کیا ہے، جی مسجد میں اخبار، فرمایا اخبار بینی یا یہ چیزیں نہیں۔ اور کچھ احباب جو شرپسند ہیں، کچھ مساجد سے پکڑے گئے باقاعدہ، وہ مسجد میں تاش، استغفر اللہ، شیشہ لا کے وہ پی رہے ہیں، استغفر اللہ، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ تو مسجد میں موبائل لائیں آپ، لیکن بٹن والا موبائل لائیں کہ گھر والوں کو اطلاع کرنے کے لیے، وہ آتے دروازہ کھولنے کے لیے، بس یہ ٹچ والا موبائل نہیں لانا، اس میں تو ساری شیطانی ہے۔ تو وہ اعتکاف میں اب اس میں مشغول ہو گئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ ادھر آئے تو کم از کم سارے گھر والے جو آپ کے انتظار میں ہیں کہ ہمارا بچہ گیا ہماری بخشش کی دعا کے لیے، اور آپ کہیں اور کام لگے ہوئے ہیں۔ خاتون تھی اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کو خاص دن آ گئے تو کیا کرے؟ تو اسلام کہتا ہے اگر اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا ہے، 1 دن کی قضا ہے، جب وہ چاہے اس کو قضا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاتون کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ خاتون اگر اعتکاف کرے اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا، منت مانی ہوئی نا خاتون نے، میں نے اعتکاف کرنا ہے، شوہر روک سکتا ہے نہ کرو، اور اس کو رکنا پڑے گا۔ اسلام کہتا ہے اس کو رکنا پڑے گا، شوہر فوت ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس کی جدائی ہو جائے، وہ پھر منت پوری کرے۔ تو اگر جو واجب اعتکاف ہے وہ اس کی اجازت پہ موقوف ہے، تو دوسرا اعتکاف تو اس سے پوچھے بغیر وہ اعتکاف نہ کرے۔ اب وہ اعتکاف پہ آیا ہے، بندہ بڑا فقیر ہے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے اگر اس کے پاس گھر کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو مسجد میں بیٹھ کے تجارت کر سکتا ہے۔ یہ میں جتنی باتیں بھی کر رہا ہوں با حوالہ، کسی کو اعتراض ہو تو وہ آ کے حوالہ دیکھے، ویسے نہ مطلب ہے کہ اس کیا کہہ دیا، میں جو کو اس میں کتاب پہ دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ حوالہ میرے سامنے موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مال تجارت ہے، اگر ایسا بندہ ہے کہ گھر میں اس کے بچوں کے لیے کاروبار چلانے کے لیے نہیں،
بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اتنا محتاج ہے، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، تو وہ مسجد میں بیٹھ کے اس کے لین دین کر سکتا ہے۔ مال تجارت مسجد میں نہیں آئے گا کہ مال رکھ دو، یہ خریدو جی، یہ پیسے، نہ ایسا نہیں ہے۔ تو اعتکاف اگر آپ نے نفلی بھی کر لیا نا، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ آپ مسجد میں آئے، نوائی تو سنت الاعتکاف کر لیں، آپ سو بھی سکتے ہیں، افطار بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، ضرورتاً گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بندہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس میں فرشتوں والی صفت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ نہیں ہو رہا اس سے، مسجد میں آ کے بیٹھ گیا تو فون ہے تو فون گناہ کروائے گا۔ کیوں؟ کسی کی غیبت سنیں گے، کسی کی سنائیں گے، کسی کو کوسیں گے، کوئی آپ کو سٹوری سنائے گا، لہٰذا نہ سنیں نہ سنائیں، فون ختم ہی کر دیں۔ اگر کہتے ہیں جی ضرورت ہے، بہت مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر بٹن والا رکھ لیں، ان کو بیل کر دیں، گھر والوں کو کھانا پہنچا جائیں بس، یا اس پہ کوئی میسیج لکھ کے انگریزی میں جیسے بھی ہو، اردو میں جیسے بھی آتا ہے وہ کر دیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اعتکاف آیا کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں اعتکاف آیا تھا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ سرکار کا اعتکاف کیسا تھا؟ حضور کا خیمہ نہیں تھا۔ خیمہ کیوں لگاتے تھے؟ سرکار کی توجہ الگ طرف نہیں تھی۔ خیمہ لگانا سنت ہے، پھر خیمے میں رہنا سنت ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا خیمہ شامہ کوئی شکر نہیں ہے، کٹھے بیٹھ کے گپیں ہو رہی ہیں، تو کیسے احساس کیسے پیدا ہوگا؟ اکیلا بیٹھے گا، روئے گا، آخرت کو یاد کرے گا، کہے گا میرے مالک مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو وہ خیمہ جو ہے وہ سنت نبوی ہے۔ اور گھر والوں سے مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے اچھے اچھے کھانے بھیجو۔ اگر الگ الگ کھانا کھاؤ گے تو گھر کا پردہ بھی رہ جائے گا۔ آپ کے گھر سے دال آئی ہے، اس کے گھر سے روزانہ بکرا آتا ہے، شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے کہ ماحول اچھا ہے، پیار والے سارے جی ہیں، تو کٹھے بیٹھ کے کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہیں گے یار تمہارے گھر سے، ہمارے ہاں مطالبہ کرتے ہیں بھئی گھر سے آپ نے گوشت ہی بھیجنا ہے، بچے مجھے کیا کہیں گے، مطالبہ کر کے بھیجتے ہیں جی دودھ پتی بھیجنی ہے آپ نے، اور ہم نے تو دوسری چائے تو پیتے نہیں ہم۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جب اعتکاف بیٹھتا ہے نا تو وہ دھرنا مار کے بیٹھا رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے مالک میں معافی لیتیاں بغیر نہیں جانا۔ بس یہ اعتکاف کا مقصد ہے کہ اللہ سے معافی، اور پھر جب وقت آئے گا نا پھر وہ کہے گا دل پھر ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، وما علیہ الا البلاغ۔ الصلاۃ